اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہاتھ کے اوپر اہم خطوط، نمایاں خطوط۔ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ آپ کے ہاتھ کا نقشہ لیے ہوئے ہیں۔ اس میں جو سرخ رنگ کی یہ لائن نظر آ رہی ہے اسے خط زندگی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ جو نام اس کا خط زندگی ہے، اسے ایک تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی زندگی کی طوالت یا زندگی کے لمبا یا چھوٹا ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاتھ پر اور بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں جو قبل از وقت موت کو ظاہر کرتی ہیں، جو لمبی عمر کو ظاہر کرتی ہیں، جو چھوٹی عمر کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس سے جسے ہم خط زندگی کہتے ہیں، اس سے مراد زندگی کی طوالت نہیں ہے، اس سے مراد زندگی بذات خود ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم نے غباروں کے اوپر پہلے بات کی تھی، تو یہ زندگی کی لائن جو ہے یہ غبار زہرہ کے گرد ہے، غبار زہرہ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کے ازدواجی معاملات، آپ کے جنسی معاملات، آپ کے بہن بھائیوں سے تعلقات، آپ کی خوشگوار زندگی، آپ کی ناخوشگوار زندگی، آپ کی شادیاں، آپ کے ریلیشن شپ، آپ کی صحت کو بیان کرتی ہیں۔ اور اگر آپ پامسٹری میں ایک حد تک تجربہ حاصل کریں، علم حاصل کریں، تو آپ کے ہاتھ کا یہ حصہ، یہ انگوٹھا اور غبار زہرہ ایک طرف اور باقی تمام ہاتھ آپ کا ایک طرف رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا اسٹرانگ حصہ ہے کسی بھی ہاتھ کا کہ اس کے تحت احکامات باقی ہاتھ کے احکامات پر غالب آ جاتے ہیں۔ ایک بات دوبارہ دہرا دوں، کیونکہ عموماً میں نے یہ طالب علموں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ خط زندگی اگر چھوٹا ہو تو یہ حامل ہاتھ کو جلد مرنے کا جو ہے نا وہ حکم لگا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ کیسے غلط ہے، اس کے اوپر ہم جب خط زندگی پر تفصیلی بحث کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ اب دوسرا خط دیکھیں، یہ آپ کو نیلے رنگ کا جو نظر آ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں خط ذہن۔ خط ذہن کیا ہے؟ خط ذہن ہماری سوچ، ہماری دماغی صلاحیت، ہمارے حوصلے، ہمارے مزاج، ہمارے آگے بڑھنے، ہمارے آگے نہ بڑھنے، ہمارے ذہنی بیماریاں، ہمارے ذہنی صحت، ان ساری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے ذہن کی کمینگی، ہمارے ذہن کی خوشی، ہمارے ذہن کا غم، یہ ساری چیزیں اس لائن کے تحت آتی ہیں۔ کون سی چیز کیسے ہمیں معلوم ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مختلف شکلوں کے تحت ہی پتہ لگ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ جو آپ کو سبز رنگ کی لائن نظر آ رہی ہے، اسے خط قلب کا نام دیا گیا ہے۔ اب خط قلب جو ہے صرف یہ آپ کے دل کی صحت کے نہیں اظہار کر رہا، یہ آپ کے تمام قلبی معاملات، آپ کے ازدواجی معاملات، آپ کے ریلیشن شپ، آپ کی اولاد کے معاملات، ان ساروں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ معاشرہ آپ کو محبت دے گا کہ نہیں دے گا، آپ معاشرے کو محبت دیں گے کہ نہیں دیں گے، معاشرہ آپ کو نفرت دے گا کہ نہیں دے گا، آپ معاشرے کو نفرت دیں گے، آپ کے جنسی میلانات، آپ کی جسمانی طاقت، آپ کا خون کا سرکولیشن کا سسٹم، آپ کی نظر وغیرہ جیسے بہت سے معاملات خط قلب کے تحت آتے ہیں۔ اس سے اگلی لائن جو آپ کو کالے رنگ میں نظر آ رہی ہے، اسے ہم خط زحل کا نام دیتے ہیں۔ خط قسمت بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اب خط قسمت سے بعض اوقات یہ مراد لے لیتے ہیں لوگ کہ یہ بازی اگر خط اس طرح کا ہے تو اس کی قسمت خراب ہے، اس کی قسمت ویسی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایک خط اپنے اندر پوری ایک کائنات لیے ہوا ہے، لیکن یہ کائنات جو ہے دوسری کائناتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارا نظام شمسی ہے، عطارد، زہرہ، مریخ، یہ الگ سے نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ پورا ایک دائرۃ البروج ہے، ایک سرکل ہے، ایک چکر ہے، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کشش لیے ہوئے ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اس کا ایک انفرادی عمل بھی ہے، اس کا ایک اجتماعی عمل بھی ہے۔ تو لائنوں کو جب صرف آپ انفرادی خصوصیات کے تحت پڑھتے ہیں تو یہ آپ غلطی کرتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ انہیں اجتماعی تعلق کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جیسے بھی میں نے خط زندگی کے حوالے سے بات کی اور خط قلب کے حوالے سے بات کی، تو اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں آپ کو کچھ معاملات مشترکہ ملیں گے۔ کچھ چیزیں جو خط قلم میں ہم نے بیان کی اور کچھ چیزیں جو خط زندگی میں ہم نے بیان کی باہم ایک جیسی تھیں۔ تو ان دونوں کا جب ہم حکم لگائیں گے تو ان دونوں سے جو ہمیں رس ملے گا، جو ان دونوں کا نتیجہ ہوگا اکٹھا، وہ اصل میں سائل کے لیے ہوگا۔ پھر اس طرح اور بہت ساری چیزیں جو جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اب آ جائیں خط قسمت کے اوپر۔ خط قسمت یا خط زحل جو ہے یہ آدمی کے روزگار کے معاملات، کس سمت میں وہ کام کرے تو اسے کامیابی ہوگی،
ملک کے اندر کامیابی ہوگی، ملک سے باہر کامیابی ہوگی، مالی معاملات میں عروج کب آئے گا، مالی معاملات میں زوال کب آئے گا، زندگی میں وہ کتنی ترقی کرے گا، زندگی کے مختلف شعبے میں اس کی کیا حالت ہوگی، کس مقام تک پہنچے گا، یہ ساری کی ساری باتیں اس خط کے تحت آتی ہیں۔ ہاتھ پر صرف یہی خطوط نہیں ہیں، یہ وہ خطوط ہیں جو ہاتھ کے اوپر سب سے نمایاں ہیں اور انسان کی مزاج، اس کی قسمت کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ظاہری خطوط بھی ہیں، اس سے نسبتاً کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن بعض معاملات میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر خط کی اپنی ایک ایسی اہمیت ہوگی جو شاید یہ ایسی علامت ہو سکتی ہے کہ جو بہت سارے دیگر نمایاں خطوط کے اوپر بھی اپنی اثرات کے لحاظ سے غالب آ جائے۔ چند اہم ترین خطوط یا بنیادی خطوط کے بارے میں تو آپ نے جان لیا، اب اس کے علاوہ کچھ ظاہری خطوط کے بارے میں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سمجھنا بھی جب ہم تفصیل سے ان خطوط پر بحث کریں گے تو آپ کے پاس ایک ان کی بنیادی نالج ہونا ضروری ہے تاکہ آپ جو باتیں کی جا رہی ہیں انہیں سمجھ سکیں۔ یہ دیکھیں جو کالے رنگ کی لائنیں ہیں، ان خطوط کو ہم، یہ بنیادی خطوط ہیں جنہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اب اس کے علاوہ دیگر خطوط کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ جو آپ کو سرخی مائل سا چھوٹی سی لائن نظر آ رہی ہے، اسے خط مریخ اندرونی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ خط زندگی کے اندر کی طرف ہوتی ہے اور اسے ایسی لائن مانا جاتا ہے کہ جو خط زندگی کو طاقت دیتی ہے، ہماری جسمانی طاقت کو بڑھانے کا کام کرتی ہے، اور اس کے اور بہت سارے دیگر خواص ہیں جو انشاءاللہ تعالی جب ہم بات کریں گے تو اسے بیان کریں گے۔ یہ جو آپ نیلے رنگ کی لائن یہ دیکھ رہے ہیں خط قسمت کے ساتھ، یہ بالکل سیدھی جو اوپر جا رہی ہے، یہ خط شمس کے نام سے پکاری جاتی ہے، لیکن جتنی بڑی لکیر آپ کو یہ یہاں نظر آ رہی ہے، اتنی بڑی لکیر آپ کو بہت کم ہاتھوں میں شاذ و نادر ہی کی نظر آئے گی۔ یہاں صرف اس کو دینے کا مقصد اس کی بنیادی شکل سے آپ کی واقفیت دلانا ضروری تھا، اس لیے اسے ایسے دیا گیا۔ یہ خط جو ہے آدمی کے معاشرے میں شہرت، کامیابی، غیر معمولی نام اور ایسا فرد جس کو لوگ جانتے ہوں کی علامت ہے۔ وہ اچھے کام میں جانیں گے یا برے کام میں جانیں گے، دونوں طرح کے کاموں کی نمائندہ خط یہی ہے۔ کسی بہت بڑے ڈاکو کے ہاتھ پہ بھی آپ کو یہ لائن مل جائے گی، اور کسی بہت بڑے عالم کے ہاتھ پہ بھی آپ کو یہ لائن ملے گی، اور کسی بہت بڑے اور مشہور سیاستدان کے ہاتھ پہ بھی آپ کو یہ لائن ملے گی۔ اس لائن کی ناموجودگی آدمی کی ناکامی کا باعث نہیں ہوتی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ یہ لائن اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے تو اس کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار کیا ہوگا؟ اگر بزنس مین اور اس کے ہاتھ کے اوپر خط شمس نہیں ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ پیسہ کما رہا ہوگا، اگر باقی لائنیں اس کی عطارد کی لائن اور قسمت کی لائنیں اچھی ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کتنا مال کما رہا ہے، اس نے کتنا مال اکٹھا کر لیا ہے۔ لیکن اس کی نسبت آپ کسی ایسے بزنس مین کو دیکھیں گے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے لیکن اس کی خط شمس جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، تو وہ لوگوں کی نظروں میں آئے گا، مشہور زیادہ ہو جائے گا۔ اور کچھ ایسی فیلڈز ہیں جہاں پہ اس کی غیر موجودگی انسان کو کامیابی نہیں دیتی، وہاں پہ وہ بالضرور یہ رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں سے ایک سیاست جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور خاص طور پہ آرٹ کے شعبے میں اگر خط شمس نہیں ہے تو چاہے وہ جتنا اچھا آرٹسٹ ہو، جتنا مرضی اس کے اندر آرٹ کوٹ کوٹ کا بھرا ہو، چاہے وہ خطاط ہو، چاہے وہ میوزیشین ہو، چاہے وہ ڈانسر ہو، چاہے وہ نعت خواں ہو، کچھ بھی ہو، وہ تمام چیزیں جو کسی نہ کسی حد تک فنون لطیفہ سے متعلق ہوتی ہیں، اگر ایسے فرد کے ہاتھ پہ یہ نہ ہو تو پھر اس کی کامیابی بلکہ شہرت جو ہے اس کی بہت مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ لائن جو آپ کو مالٹے کے رنگ کی نظر آ رہی ہوگی، اسے ہم خط عطارد کے نام سے اور خط صحت کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لائن جو آپ کو چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، کراس کر رہی ہے تھیلی کو اس طرح سے سرخی سا رنگ لیے ہوئے، یہ خط شادی کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات اگر ادھر 3-4 خطوط شادی ہوں تو عام طور پہ یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس آدمی کی اتنی شادیاں ہوں گی۔ تو اب دیکھا جائے تو بعض اوقات بعض لوگوں نے 5-6 شادیاں بھی کی ہوتی ہیں، کوئی طلاقیں دی ہوتی ہیں کچھ، تو اب اگر وہاں پہ 5-6 لائنیں نہیں ہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ بھی اس کی 5-6 شادیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ تو بہرحال ہر علم کے اپنے رموز ہوتے ہیں جن کو سیکھنا، جن کو سمجھنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو سے ہم مختلف لائنوں کے اوپر تفصیل سے بحث کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔